قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر عظیم، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والے کو اللہ رب العزت خرچ کی جانے والی چیز کی بنسبت کس قدر دگنا یا کس حد تک کے ثواب عطا فرماتا ہے، اس چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک مثال دیتے ہوئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال کس طرح ہے۔ یوں تو دیکھیں تو قرآن مقدس میں عبادتوں میں نماز کے بعد جس عبادت کا سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر آیا وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے ہی کا آیا، اور رب کائنات کا کمال لطف و کرم یہ کہ رب کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ہمارے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اس چیز کا فائدہ اللہ رب العزت کو پہنچتا ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد اس کا فائدہ خود بندوں کو ہی دنیا میں اور آخرت میں پہنچتا ہے۔ کسی غریب کی مدد کریں تو اس کا فائدہ اس غریب کو پہنچتا ہے، لیکن اس فقیر اور اس غریب کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہا گیا۔ مسجد میں آپ اپنے پیسوں کو صرف کرتے ہیں، اس مسجد کے ذریعے فائدہ آپ حاصل کرتے ہیں، مسجد کے مصلی پر آپ نماز ادا کرتے ہیں، مسجد کے پنکھوں، لائٹوں، غرض کی دیگر سہولتوں کو آپ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا، آپ خود اس کا استعمال کرتے ہیں، خود فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن اسے اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنا کہا، اور خود آپ کے استعمال کرنے کے باوجود آپ کو اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، مختلف طریقے ہو سکتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے۔ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں چاہے جس اعتبار سے ہو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اس طرح ہے، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جس طرح تم ایک بیج، ایک دانہ زمین میں بوتے ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال اس طرح ہے کہ تم ایک دانہ، ایک بیج زمین میں بو دیتے ہو، اور اس دانے کے ذریعے 7 بالیاں زمین کے اوپر آ جاتی ہیں، اور ہر بالی میں اللہ رب العزت 100 دانے پیدا فرما دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے ایک دانہ زمین میں بویا گیا، اس سے 7 بالیاں اگ گئی، اور ان 7 بالیوں سے ہر ایک بالی میں 100 دانے اگ گئے۔ مطلب ایک دانے بونے کی وجہ سے اللہ تمہیں جس طرح کھیتوں میں ایک دانے کی بجائے 700 دانے عطا فرماتا ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ خلوص للہیت کے ساتھ اگر اللہ کی راہ میں 1 روپے بھی کوئی خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اسے نہ صرف 1 روپہ خرچ کرنے کی سب کا ثواب عطا فرماتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس 1 روپے خرچ کرنے کی بدولت میں اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت 700 نے کیا عطا فرماتا ہے۔ اور چونکہ اللہ کے فضل و کرم کی انتہا نہیں ہے، بندے کی عقل اللہ کے فضل و کرم کو سمجھ نہیں پائے گی، اللہ نے تو یہ سمجھنے کے لیے 700 چیزیں فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 کا عقڑا جو بیان کیا یہ تو بندوں کی کم عقلی کو سمجھانے کے لیے ہے۔ بندے میرے فضل و کرم کو مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے، ان کے عقل کے مطابق یہ 700 کی مثال دی گئی۔
ورنہ اللہ رب العزت اگر کسی کو 1 روپے خرچ کرنے کی بجائے اگر اپنے خزانے سے عطا فرمانا چاہیں تو 700 اپنی جگہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کے علاوہ جتنا اور چاہے عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کیا جائے یہ خلوص و للہیت کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس چیز سے ہمیں محبت نہیں ہے، جس چیز کو ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو چیز ہم پھینکنے ہی والے ہیں، اگر ہم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ خلوص و للہیت کا ایک معیار ہے۔ اگر ردی چیز ہے، پھینکنی ہی ہے، بجائے اس کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو یہ خلوص و للہیت کے تقاضے کے بالکل خلاف ہیں۔ آپ نے قرآن مقدس کے 4 پارے کی پہلی آیت سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم اللہ کی بارگاہ میں بھلائی اور تقوی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کا اگر جائزہ لیں، جن کی تربیت خود نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کے پاس بڑے بڑے 2 باغات تھے کھجوروں کے 2 بڑے بڑے باغات ہیں۔ ان میں سے ایک کھجور کا درخت ایک کھجور کا باغ جن میں 600 کھجوروں کے درخت تھے، اتنا وسیع و عریض باغ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور آپ کو وہ باغ اس قدر پیارا اور مرغوب تھا کہ اسی باغ میں آپ اپنا گھر بنا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں انفاق فی سبیل اللہ کی آیت نازل فرمائی، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس 2 باغات ہیں، میں یہ باغ جو مجھے دونوں باغات میں سب سے زیادہ پیارا ہے، میں اسے اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، حالانکہ یہ وہ باغ ہے جس میں خود آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اندازہ تو لگائیں، اس زمانے میں اونٹوں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بندہ مالدار ہے، بکریوں کی تعداد جس کے پاس زیادہ ہوتی تھی مطلب یہ ہے کہ بندہ اس قدر زیادہ مالدار ہے۔ جس کے پاس کھجوروں کے جتنے زیادہ باغات اور درخت ہوا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس قدر زیادہ مالدار ہوا کرتا تھا۔ اتنا بڑا آمدنی کا ذریعہ کہ 600 درخت پر اگنے والے کھجوروں کے ذریعے چاہتے تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کے حساب سے کروڑوں اور لاکھوں میں پیسے کما سکتے تھے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی دولت ایک ختم ہونے والی چیز ہے، آخرت کی جو دولت ہے، آخرت کا جو ثواب ہے یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ثواب ہے، اور یہی وہ ثواب ہے کہ جس کی ضرورت ہر انسان کو ہونی ہے۔ جس وقت کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا اس وقت جو ہے یہی ثواب انسان کے کام آنے والا ہے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی راہ میں اس اپنے محبوب ترین باغ کو صدقہ کر دیا، اور آ کر تشریف لاتے ہیں اپنے اہل خانہ کی طرف، اور آتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں سے فرماتے ہیں کہ اس باغ سے اب جو ہے آپ رخصت ہو جائیں، نکل جائیں اس باغ سے، ہم جو ہے کہیں اور ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ محبوب ترین باغ میں نے اللہ رب العزت کی راہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دیا ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا ایک عظیم ثواب ہے۔ اگر ہم ایسی چیز کو خرچ کر رہے ہیں کہ جو اگرچہ کم ہے لیکن خلوص و للہیت سے پر ہے، 1 روپہ ہی صحیح، لیکن اگر خلوص و للہیت کے ساتھ ہم اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس 1 روپے جو خلوص و للہیت کے ساتھ خرچ کیا ہو، اللہ رب العزت اس کا ثواب نہ صرف 700 گنا
بلکہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ اللہ صرف 700 نہیں بلکہ جسے چاہے اس سے اور بھی بڑا کر ثواب عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت وسیع علم والا ہے۔ اور اللہ کا مزید کمال لطف و کرم تو دیکھیں کہ بندے اللہ رب العزت کا محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جب اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں بندہ کا خرچ کرنا، اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہیں۔ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض دینے کی طاقت رکھے؟ اللہ کو کسی کے قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ رب العزت کے بندوں کی مدد کرنا، اللہ رب العزت کے راہ میں صدقہ تو خیرات کرنا، اس کی تعبیر اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ کون ہے جو اللہ رب العزت کو قرض حسن دے، اچھا قرض دے؟ واللہ یضاعف لہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العزت جسے چاہے بڑھا دیتا ہے ثواب کے حوالے سے۔ تو اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قرض حسن فرمایا، وجہ یہ ہے جتنی جگہ پر آپ قرآن مقدس کا جائزہ لیں تقریباً 6 جگہ قرض حسن کا ذکر فرمایا گیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ رب العزت نے قرض حسن سے تعبیر فرمایا۔ وجہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ بندہ اگر کسی کو قرض دے تو اسے امید ہوتی ہے کہ میں نے اپنا پیسہ اگر کسی امین شخص کے حوالے کیا ہے تو امین شخص کے حوالے کرنے کے بعد اسے اس چیز کا اطمینان ہوتا ہے کہ وہ مال اسے کبھی نہ کبھی لوٹنا ہے، وہ مال کبھی نہ کبھی اسے دوبارہ حاصل ہونے والا ہے۔ تو جب ایک عام مخلوق ایک امین شخص کے حوالے سے جو خود اللہ کی مخلوق ہے اسے دینے کے بعد بندہ اس قدر مطمئن ہوتا ہے کہ وہ پیسہ اس کے پاس دوبارہ لوٹنے والا ہے، وہ دوبارہ اس کو حاصل ہی ہونے والا ہے۔ تو جو خالق کائنات ہیں، جو تمام امینوں کو پیدا کرنے والا ہے، جب اللہ رب العزت اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کے حوالے سے فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسن دے، اللہ رب العزت جو ہے اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو قرض حسن سے تعبیر فرماتا ہے۔ یقیناً یہ قرض حسن اس قدر جو ہے قیامت کے دن ایسے ثواب کا انبار لائے گا کہ جس کی کوئی مثال اور جس کی کوئی گنتی نہیں کر سکتا ہے۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، قرض حسن کے حوالے سے جو بھی تفصیلات آپ نے سماعت فرمائی، انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے بالکل مختصر وقت کے اندر 2 آیتیں ایک حدیث پڑھ کر میں نے جو آپ کے سامنے سنایا، اس کے ذریعے آپ کو ایک سبق سیکھنے کے لیے اور ایک تہیہ کرنے کے حوالے سے میں آپ کی ذہن سازی کروں۔ آپ دیکھیں، اپنے حوالے سے غور کریں، ہم یوں تو جو ہے ہزاروں روپیے مہینے میں یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے ایک ایسا ذہن بنایا کہ ہم جو ہے متعینہ مقدار میں متعینہ رقم کے ساتھ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہفتے بھر کا کوئی شیڈول بنا لیں؟ آپ دیکھیں، سب سے بہترین طریقہ آج اگر آپ کے پاس موجود ہیں صحیح جگہ پر انفاق فی سبیل اللہ کرنے کا، تو آپ کی خود مسجد اس چیز کی مستحق ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے اور اللہ کے گھر کے معاملات کو سدھارنے اور سنبھالنے کے لیے جو ہے اس کے گھر کی حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ ہزاروں روپیے یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں، اپنا ایک یوں انداز بنا لیں کہ ہم جو ہے ہر ہفتے نہ 1000 نہ 100 محض 50 روپیے بھی اگر اس مسجد میں نماز پڑھنے والا مسجد کے جمعہ کے غلے میں ڈالتا ہے، میں سمجھتا ہوں 250-300 کی پبلک یہاں پر جمعہ کی نماز کے لیے آتی ہے، اگر 50 روپیے ہر کوئی اندازہ لگا لے کہ مہینے میں 200 روپیے سائیڈ میں رکھنے ہیں، ہر جمعہ 50-50 روپے اگر 200 لوگ بھی اس جمعہ کے غلے میں ڈالتے ہیں تو 200 اگر 50-50 ڈال لیتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں ہر جمعہ آپ کے مسجد کو 10,000 کی رقم یوں ہی جمع ہو جائے گی اور ماہانہ آپ کے مسجد کے لیے 40,000 کی رقم جمع ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک تصور اور یہ ذہن سازی کی آپ کو ضرورت ہے کہ جس کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے جو ثوابات آپ کے سامنے میں نے عرض کیے ہیں اس کو ذہن میں لاتے ہوئے مسجد کو ترجیح دے کر آپ اپنے خود ہی مسجد کو
تعاون کریں گے جس مسجد کے سہولیات کا خود آپ ہی کو فائدہ حاصل ہونے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔